ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہوگا کہ عمران خان کی ضمانتوں کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ سماعت کب ہوگی اور کس دن ہوگی اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اور ایک ہمارے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک صحافی کی گرفتاری، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا سست ہونا کیا وجہ ہے، کیا پی ٹی آئی اس وقت کیا ہو گیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے کہ عمران خان کی ضمانتیں کب ہوں گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سیفر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب عمران خان ان دونوں کیسوں میں اور بشیر بی بی اور شاہمود قریشی کی سزاؤں کی اپیل پر سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پیر کو اپیلوں پر سماعت کریں گے اور سزا معطل کر کے ضمانت کی رہائی کے لیے درخواستوں بھی ساز سنی جائیں گی۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب سماعت مقرر ہوتی ہے تو یکدم ضمانتیں نہیں ملتی۔ آپ کو بہت سے لوگ بتائیں گے عمران خان سوار کو بنی گالہ میں ہوگا یا زمان پارک میں ہوگا، سب جھوٹ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے سماعت ہوگی، دلائل سنے جائیں گے، فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، پھر قابل سماعت ہونے پر پھر ایف آئی اے کو اور نیب کو نوٹس جاری ہوگا۔ جب دونوں کو نوٹس جاری ہوگا اس کے بعد پھر سماعت ہوگی، پھر دلائل دیے جائیں گے، دلائل سننے کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، پھر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی اس پر کہنا قابل وقت ہے۔ لیکن عمران خان کی ضمانت کیسوں میں اگر مسترد کی جاتی ہے تو پھر عمران خان کے پاس آپشن ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے۔ اگر عمران خان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے تو پھر عمران خان کو اگر کسی اور کیس میں سزا نہ سنائی گئی یا گرفتار نہ کیا گیا تو پھر عمران خان کی رہائی ممکن ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بہت سے یوٹیوب چینل اور بہت سے ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگ بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس عدالت میں درخواست دائر ہوتی ہے، اس پر مقرر ہوتی ہے، اگر کوئی اعتراض عائد نہ ہو تو پھر اعتراض سنے جاتے ہیں، اعتراض دور کی جاتے ہیں، پھر سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہے، پھر پہلی سماعت پر نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، فریقین کو نوٹس جاری کیے جائیں گے، پھر دلائل ہوں گے، یا 3 یا 4 یا 5 سماعتوں پر دلائل ہوں گے، پھر فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، پھر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ سنانے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی یہی حال ہوگا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، اطراع اپنا نوٹس جاری ہوتا ہے، پھر ضمانت مل جاتی ہے۔ عمران خان کو جون یا جولائی تک ضمانتیں ملنے کا اسلام آباد یا سپریم کورٹ سے امکان ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کو ضمانت ملنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ عمران خان اب آپ جان رہے ہو کہ 2 مہینے کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جائیں گے۔ اگر کیس میرٹ پر سنا گیا تو عمران خان کو فوری ضمانت مل جائے گی، اگر کیس پاکستان کے طریقوں سے سنا جائے تو پھر عمران خان کو ضمانت کے لیے کم سے کم 2 یا 3 مہینے لگ جائیں گے، اور 1 مہینہ سپریم کورٹ میں لگ 4 مہینے تک عمران خان پاکستان عوام کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے کیس مقرر ہو چکے اور پیر والے دن سماعت ہوگی، سوار والے دن عمران خان کی ضمانت پر سماعت ہوگی، اور آپ کو ہم لمحہ بتائیں گے اور اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے جب سماعت ہوگی۔ جیسے ہوگی ہم آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز آپ تک حقائق اور حقیقت پہنچاتا رہے گا۔ اور دوسری خبر، ہم نے کہا تھا کل ایک اور صحافی کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں ایف آئی اے 8 گھنٹوں کے بعد اسد طور کو ایف آئی اے کے دفتر سے باہر آئے اور گھر روانہ ہو گئے، اور اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ پی ٹی آئی کی قیادت پنجاب میں سست ہے، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی درخواستیں دی رہی ہیں، نہ پی ٹی آئی اپنے حقوق کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں قیادت سست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک
احتجاج کی کال نہیں دی اور بہت کچھ نہیں کیا۔ MS نیوز کے ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تاکہ آپ ویڈیو مکمل ہونے، شکریہ۔